नाजरीन, हवालदार रोशान खान शहीद जिनका ताल्लुक नौशहरा से था और लोअर दीर में शहीद हुए 22 जून 2024 को, उनके वालिद साहब और उनका भाई इस वक्त मौजूद है। बाबा जी, तास जिक्र इतला राला चे तास हुई शहीद शुए दे नो तास ख्यालात वागे वक्त की بس مونږ خو ډېر خفه شو ځکه چې بچي وړوکي پاتې شول، د ګډ وډ که نه سړی خفګان خو ډېر وي. خو بیا مې ده سره نوکرۍ ډېر شوق و हाँ چې کله دی په 2006 کې بھرتي کېدو که نه، زه په شیرپا هسپتال کې خپه مې وتول، اوس مې وغځېدلی وم. هلته ده ووایي چې زه یې تونه نه شم که نه، هسپتال کې یې مو چې ته لوړ شه لیټر پسې روغی په هسپتال له جرنل بھرتي کړی و په 2006 کې. موږ یو کلیواله و، هغه ملګری و، لړۍ کې بھرتي کوی چې بیا روشه لیټر پسې روغی. نو بس چې لوړ ډېر خوشحال شو، زه هم خوشحال شوم چې دا لوړ شه. نوکرۍ ورسره ډېر شوق و. نو تقریبا 18 کال نوکري یې وکړه. نو دوه نیمې میاشتې کېږي چې هغه په هغه کې په دیر کې شهید شو. تقریبا 90 ورځې یې وشوې کمې زیاتې. خو بس په باندې موږ فخر کوو، ځکه چې که سوچ وکړو کې مسلمان دا پیشه و چې 15 وخته موږ په لمونځ کې دا دعا کوي چې الله مولا شهیدي مرګ وکړي. په مرګ هسې مرو، یو ملکه پاتې شو، څوک په کار کې و، څوک په ځمکه و، څوک په اکسیډنټ و، څوک په خپل مرګ و، څوک په څه شي. خو دا مرګ یو داسې مرګ دی چې دغه مرګ هم نه شي ویلی، دا شهید دی. خو شهید مرتبه دومره غټه مرتبه وه چې دا تقریبا 90 کسان یې ځوان سره جنت له بوی شي. نو په دا موږ فخر کوو. خو سیرالیا مې راباندې موږ یو سوال دی موږ هغه نه افسرانو نه چې سیاست د دغو خلکو شهیدانو بچو سیاست خیال وساتي و تعلیم خیال یې وساتي و دا کم څه چې دی شوله پسې دا کم فکر چې دی و څه شی دی، خلک ګډ وډ دي، غریبان دي، بسوره دي، چې څه شی دی چې وروسته یې ورکوي، چې مخکې یې ورکوي خو یاست هم، خو چې په ټیم یې ورکړي نو دغو یې بېکور وشي. ٹھیک شو نور دا موږ ملک دی او دا ملک یې موږ سر هم ورکوو، هر وخت یې دغه له موږ تیار وي. ٹھیک شو ضرور په حیثیت باندې هغه څنګه ورور او دا وجه فوج ته هغه په خپله مرضۍ تللی و که یا د کور والا په مرضۍ باندې تللی و؟ خپله مرضۍ باندې تللی و. جی زه دویم زوی یم دویم زوی او هغه ډېر شوق لرلو د فورس سره، ځکه چې موږ د دې فورس سره شوق پرېږدو نو دا به څوک موږ ته دا مرګ راټینګوي، ځکه چې دا په موږ یو فرض دی چې خپل ملک موږ په خپله ساتو. دا کوم خلک چې په دې ملک کې پراته دي دوی مخکې موږ لاړ شو، دوی حفاظت موږ وکړو. نو د دې دپاره هغه ډېر شوق لرلو. هغه سره به خلکو چیړ چاړ هم کولو چې دا نوکري داسې او داسې، خو هغه ورته ویل چې په دې کې یو مزه ده. هغه مزه دا ده چې هغه شهادت، او د شهادت ہر کس ته نه میلاویږي. کانسٹیبل فیاض شہید کی اہلیہ اور بیٹیاں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، تو ان کی شہادت کی جب آپ کو خبر ملی تو آپ کے کیا تاثرات تھے اور کیا احساسات تھے؟ سر میں تو عبدآباد میں رہتی تھی اور ابھی بھی اسٹل میں وہاں پہ رہ رہی ہوں میں، کیونکہ میری جاب ادھر ہے. تو وہ بنو میں تھے شہادت کے ٹائم پہ. مجھ سے یہ 4 جنوری 2024 کو گئے تھے، اور میں چونکہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہوں تو میں 9 جنوری کو ان سے ملنے کے لیے ادھر جا رہی تھی، بنو جا رہی تھی. تو جب گھر پہنچی تو تب بھی مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن جب ہاسپٹل گئی ہوں تو تب مجھے پتہ چلا تھا. تو اس وقت آپ کے کیا فیلنگز تھے ان کو شہید دے کر؟ سر یہ ایسا رتبہ ہے نا کہ جو ہر ایک کو نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ سر بچے چھوٹے ہیں اور عبدآباد میں رہتی ہوں میں، تو مشکل ہوتی ہے. پہلے بھی وہ آتے جاتے تھے لیکن ایک امید ہوتی تھی، اب وہ نہیں ہے تو چل رہی ہے زندگی. سر ٹھیک بیٹا، آپ کے نے ان کو کیسے والد کے طور پر کیسے پایا، ان کو کیسے والد تھے وہ؟ بس سر وہ تو بہت ہی نہایت بہادر اور اچھے تھے، مطلب کہ وہ جب جا رہے تھے نا عبدآباد سے تو ہم نے ان سے مطلب ضد کی تھی آپ ہمیں گھمانے لے کے جائیں گے، کیونکہ زیادہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ بس میں آؤں گا تو آپ لوگ کو میں نتھیا گلی لے کے جاؤں گا، اور 12 ڈیٹ کو انہوں نے بتایا تھا ہم جائیں گے، لیکن 9 جنوری کو ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو ہمیں تو مطلب ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ 9 جنوری کو ہمیں چاچو لاہور سے لینے آئے تھے کہ چلو بنو چلتے نا، تو وہ مطلب اس طرح لے کے جا رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا۔ میں نے پوچھا بھی تھا ان سے ایک دفعہ، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن وہاں پہنچ کے جب سب پتہ تھا نا دین آئی واز شاک کہ مطلب میری سینسز میرے کنٹرول میں نہیں تھی اس ٹائم پہ، اینڈ آئی ویل پراؤڈ دیٹ میرے بابا شہید ہیں اور انہوں نے اپنی جان پاکستان کے لیے سیکریفائس کی ہے۔ سپاہی ثاقب الرحمان مردان سے ان کا تعلق تھا، شمالی وزیرستان میں 31 مئی 2023 کو شہید ہوئے، اور ان کے والد اور چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دونوں فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ چاچا جی، جب آپ خود فوج سے ریٹائر ہوئے تھے تو پھر ان کو فوج میں کیوں بھیجا؟ بس ان کا شوق تھا، کیونکہ وہ مجھے وردی میں دیکھتے دیکھتے تو اس کو خود بھی شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا، تو اس کو میں کہتا تھا کہ بھی سبق پڑھو، جب اس نے ایف اے کر لیے میں نے کہا اور بھی پڑھو، لیکن انہوں نے کہا میں نے فوج میں ہی جانا ہے۔ وہ میرے وردی کو دیکھتے ہوئے اس کے بھی اور اس کا شہادت کا رتبہ بھی ملنا تھا، اللہ کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ تو جب وہ شہید ہوئے ادھر مجھے اطلاع ملی تو مجھے تو حوصلہ تھا، کیونکہ فوج میں 26 سال میں نے جو گزارے تھے اس کا صلہ مجھے یہ ملے کہ میرا حوصلہ برابر تھا۔ لیکن ان کی ماں جو تھے، کیونکہ ماں کے نزدیک وہ بہت نزدیک، وہ خاموش تباہ مسجد اور ماں کا جو نا گود ہوتا تھا۔ تو ماں کی وجہ سے ابھی بھی وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے۔ تقریباً کوئی 3 دن ہو گئے میں پشاور سی ایم ایس سے اس کو گاؤں لے کے گیا ہوں کہ اب تو گزارے ادھر۔ تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن دوسرے سیٹ پر فخر بھی ہے ہمیں کہ ایک خاندان کا بڑا نام ہے، شہادت جو ہے نا ہمیں خود بھی، میں نے سیاچن میں، کارگل میں، باجوڑ میں 79-80 میں باجوڑ میں بھی جب وہ روس آیا تھا، ہمیں بھی آرزو تھی کہ ہمیں شہادت ملے، لیکن ہمارے نصیب میں نہیں تھا، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے نصیب میں تھا، اور وہ ماں کو بار بار کہتا تھا کہ میں خاندان کا، آپ کا میں نام روشن کروں گا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے شہادت ملنی ہے، تو ہمیں فخر ہے ٹھیک۔ کہ اس کو چاچا جی، شہادت آپ ملی۔ کے بطور چچا وہ کیسے بھتیجے تھے اور کیسے انسان تھے؟ سلیم صافی سے ستاسو د ټیم د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ مدعو او دلته موږ راغلو. ستاسو ډېره شکریا. ثاقب الرحمن زما وراره، زه د هغه ترې یم او هغه په خاندان کې د ټولو نه کشر، او دې چې کله د شهادت نه یو 4 ورځې مخکې دې د کور نه چوټۍ باندې راغلی ولاړ، او 3-4 ورځې پس موږ ته بیا اطلاع میلاو شوه چې ستاسو وراره چې کوم دی نو هغه شهید شوی دی. موږ ته په دې باندې فخر دی. زه په خپله د عربي نه ریټایر یم او کویټه، کراچی، سیالکوٹ، لاہور، پنڈی، سیاچن گلیشیر، بلتستان، آزاد کشمیر، یہ سارے علاقے ہم نے دیکھے، اور ہمیں پتہ کہ شہادت جو ہے نا اس کو نصیب ہوئی ہے، تو ہمیں اس پہ فخر ہے. لیکن میرا ایک پیغام بھی ہے جی، اس عوام کو، پاکستانی عوام کو، کہ شہادتیں تو شروع سے جو ہے نا ہے، ابھی شروع ہے شہادت ہے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے لوگ شہادتیں دے رہے. اس عوام سے یہ فیل ہے کہ آپ فوج کا ساتھ دیں، فوج کا ساتھ دیں، اپنی فوج کو مضبوط بنائیں. آپ دیکھیں نا دنیا کے نقشے پہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی فوج کمزور ہے، ان کی کیا حالت ہے. اس لیے میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی فوج کو مضبوط بنائیں. اللہ نے آپ کو، اس ملک کو بہت طاقتور فوج سے نوازا ہے، اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور میرا بس یہی پیغام ہے ان کو کہ آپ فوج کا ساتھ دیں، اس ملک کو مضبوط بنائیں، اس فوج کو مضبوط بنائیں.
کیونکہ یہ جو فوج ہے یہ بھی آپ کے بچے ہیں اور اس عوام کے ان کے لیے کسی کا بھائی ہے کسی کا جو ہے نا والد ہے. تو میں ان سے جو ہے نا یہی التجا ہے یہی درخواست ہے ٹھیک کہ آپ اس فوج کو مضبوط بنائیں. جس ملک کی فوج مضبوط ہے وہ ملک مضبوط ہے. ٹھیک. تو میں بس ناظرین 16 دسمبر 2014 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا جس نے ہر فرد کو دہلا دیا تھا، اور اس دن آرمی پبلک اسکول میں معصوم اور نہتے بچوں کو سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیا گیا تھا. ان شہداء میں سے ایک شایان ناصر شہید بھی تھے. ان کے والد اور بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو ان کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں جی آپ کیا محسوس کرتے ہیں. مجھے تو سوال کرنا بھی نہیں آتا آپ لوگوں سے کہ جب آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں اور ان شہداء کو دیکھتا ہوں. سلیم صافی صاحب، میں تو 16 دسمبر 2014 وہ تو آج بھی ہم اسی میں جو ہے نا رہتے ہیں. ابھی تک ہم باہر نہیں نکلے، اور نہ میں اپنے بیٹی کی شہادت پر کچھ کہہ سکتا ہوں. زیادہ نہیں بول سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور بولوں گا کہ جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا. کوئی جو ہے نا وہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے. میرے بیٹے کے بارے میں آپ کو یہی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی تھی، اور جنرلی ایک دو باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ میری بیگم نے، جب میرا بیٹا ابھی جو ہے نا اسکول میں پڑھ رہا تھا، میری بیگم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ ہوں اور جب نیچے دیکھتا ہوں تو بیت اللہ شریف دیکھ رہا ہوں. تو پھر مجھے 2-3 دفعہ بتا دیے کہ کسی عالم سے پوچھ اس کا کیا مطلب ہے. میں نے جب عالم سے پوچھا ہے تو عالم نے مجھے ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیے کہ یہ جو ہے نا آپ کی بیوی نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج یا عمرہ ضرور کرے گی. بس وقت گزرتا رہا. اس میں میرا بیٹا جو ہے نا اپنے گاؤں میں ایک پبلک اسکول میں پڑھتا تھا، اور پبلک اسکول کا پرنسپل نے مجھے بلوایا ہے اور مجھے بتایا کہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ قابل ہے، لہٰذا کوئی بھی اپنے اسکول سے بندے کو جو ہے نا فارغ نہیں کرتے. لیکن مجھے کہا کہ یہ گاؤں کے اسکول سے اس کو شہر کے اسکول لے جاؤ، اور یہ بچہ جو ہے نا انتہائی جو ہے نا قابل ہے اور انٹیلیجنٹ. میں اس کو اٹھا کر ادھر آرمی پبلک اسکول میں داخل کروایا ہے، اور داخل کروا کے اس کو جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسکول میں بڑا شرارتی کرتا تھا اور گھر میں خاموش ہی رہتا تھا، اور زیادہ جو ہے نا امی کے ساتھ ہی رہتا تھا. جب اس کو جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ شوق بہت ہی زیادہ پیدا ہو گیا ہے. جب شہر کے اسکول میں لے کر آیا ہوں تو الحمدللہ وہ ہر کلاس میں ٹاپ رہتا تھا اور بہت ہی زیادہ قابل تھا. تو اس کے بعد یہ 10ویں تک پہنچ گئے APS میں، اور 10ویں میں پہنچنے کے بعد ہی جو ہے نا بس یہی انسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا. اور جو ہے نا اس کا بھائی میں اور جو ہے نا میری بیگم عمرے پہ چلے گئے. تو اس ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہی خواب تھا. اچھا، بھائی کی حیثیت سے آپ نے ان کو کیسے پایا؟ آپ سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ میرا بھائی سب سے چھوٹا تھا، اور چھوٹے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب بہت لاڈلا بھی تھا. اور وہ امی اور وہ ابو کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا. وہ امی میرے جو ہے نا وہ شوگر اور بلڈ پریشر مریض ہے نا، لیکن ان کی دوائیوں کا، ان کی صحت کا مطلب وہ اتنا خیال رکھتا تھا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. وہ جب شہید ہو گیا تو ہمیں پھر پتہ چلا کہ امی کے وہ کتنا قریب تھا اور کتنا خیال رکھتا تھا ان کا.